بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلوات محمد خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت و عظمت کا صدقہ اس ذکر پاک کو مجلس عزا کو جلوس شہادت امام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا اور یقیناً یہ گھر مخدوم کونین کے پسندیدہ گھروں میں سے گھر جہاں سے آل محمد کا جلوس برآمد ہوتا ہے خداوند کریم اس گھر کو نظر بد سے شر حاسدین سے ساحرین سے ہمیشہ محفوظ و باقی رکھے جتنے مومنین و مومنات اس پاک ذکر میں تشریف فرمائے اور اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے امام کے جنازے کے جلوس میں شرکت فرمائیں گے آل محمد کا کریم خالق سب کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے سامعین گرامی قدر اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی سب کو برابر نہیں بنایا دن اور رات برابر نہیں عالم اور جاہل برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں بدھ اور جمعہ برابر نہیں خدا نے نبی بنائے سب کو برابر نہ بنائے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا اور خدا نے ملائکہ بنائے تو سب کو برابر نہ بنایا اور خدا نے کتابیں بھیجی تو ساروں کو برابر نہ بنایا جو عزت قرآن کو حاصل ہے تو کسی اور کو حاصل نہیں کون سا مومن ہے جس کے گھر میں لائبریری نہ ہو چھوٹی یا بڑی کتابیں موجود ہوتی وظائف الابرار نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ قرآن مجید لازمی کتابوں میں سے شامل لیکن آپ ان کتابوں کو بھی دیکھیے وہ بھی برابر نہیں اس میں ایک کتاب آئے گی جس پر کور چڑھا ہوگا خلاف چڑھا ہوا ہوگا چادر چڑھی ہوئی ہوگی یہ باقیوں میں چادر کیوں نہیں اس لیے کہ وہ بندوں کی بنائی ہوئی چادر کا ہونا دلیل ہے کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی تو نبی کے گھر میں بھی غور سے دیکھو جو چادر کے باہر ہو وہ یہاں والی ہے جو چادر تطہیر ہو اللہ نے قرآن مجید کو بھیجا اس جیسی کتاب کو جس رات میں آیا اور جیسی رات کوئی نہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے قرآن جیسی کتاب کوئی جس رات میں آیا اس جیسی رات کوئی نہیں جس مہینے میں آیا
जिस मोहम्मद पर आया वो तुम्हारे जैसा है। और फिर फरमाया ला अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, अगर हम हाज़ा वाले कुरआन को, ये कुरान की आयत है, ला अंज़लना हाज़ल कुरआन, तो ये कुरान हाज़ा कहाँ से हो गया? ये तो ज़ालिक था। साहिबान इल्म मेरी बात समझ गए? तो इशारे के उर्दू में भी जैसे लफ्ज़ है ये, वो करीब वाली चीज ये, दूर वाली चीज वो, डिस्टेंट है। इसी तरह करीब को कहते हैं हाज़ा, दूर को कहते हैं ज़ालिक। कुरान के दूसरे पेज में लिखा हुआ है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो किताब है। एक जगह ज़ालिक, दूसरी जगह हाज़ा। चलो मैं फिक्रा आसान करूं। हाज़ा अली के लिए और अहले ईमान को याद दिलाना उसके लिए। मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अली मौला। कुरान ज़ालिक अली हाज़ा। तो जिन्हें करीब वाला अली समझ में नहीं आता उन्हें दूर वाला कुरान समझ में नहीं आता। मजीद है तो मैं पहाड़ उड़ाने का ठेका न ले। पहाड़ ठेके में टूटते, मैं कहूँ मैं तोड़ दूंगा सबसे कम टेंडर में 1500 रुपए में पहाड़ उड़ा दूंगा। अब जब मैं गया तो उन्होंने कहा हथियार तो है ही नहीं, ना हथौड़ी भी लेकर नहीं गया, मैं कुरान मजीद लेकर गया। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा कुरान। क्या करोगे? पहाड़ उड़ाऊंगा। मैंने पहाड़ पे रख दिया और नीचे आके बैठ गया। अभी फटेगा। पागल आदमी कैसे फटेगा? मैंने कहा आपको कुरान पर यकीन नहीं? कुरान ने कहा ला अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, अगर ये पहाड़ों पे नाज़िल हो जाता तो वो खशियत इलाही से रेज़ा हो जाता। अजीब लोग कुरान के मुनकिर हो। अभी ये पढ़े मौलवी ये एक साल से अलमारी में पड़ा था, अलमारी तो टूटी नहीं। बात समझ में आई? अब तो कुरान तलाश करो जब पहाड़ों पे आए तो रेज़ा होगा। 13 रजब को यही तो समझाया था कि पहाड़ के पत्थरों से बनी हुई दीवार अली के आगे में फट गई। किताबों में ये कुरान है। हमने एग्जाम्पल्स दी है। कहाँ दी? 13 रजब को। अगर पहाड़ पे होता तो वो रेजा हो जाता। इस सवाल का जवाब दीजिएगा कॉमन सेंस का सवाल, लेकिन है बड़ा, अब ठीक हो गया, है बड़ा आसान सा सवाल। मट्टी मजबूत होती है या पत्थर? पत्थर मजबूत है। तो कुरान को पत्थर तो बर्दाश्त कर नहीं सकते। मोहम्मद मट्टी का था तो उसमें कुरान उतरा कैसे? अगर मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी के बने हुए तो कुरान उतरा कैसे? तो कुरान उतरा कहाँ? अब सिर्फ मार्फत वाले सुने अगला फिक्रा, क्योंकि मार्फत रही तो अगला फिक्रा हजम नहीं होगा। कुरान उतरा कहाँ? नज़ला बिरूहुल अमीना अला क़ल्बिका। आयत पढ़ी है मैंने। हमने इस कुरान को आपके दिल में उतारा।
اور 4 راتوں کو فضیلت. اگر زندگی رہ گئی تو ہم خوش نصیب ہیں. یہ جو رات آ رہی ہے یہ سال کی 4 بڑی راتوں میں سے ایک رات. بے شک بے شک. بسم اللہ بسم اللہ. اور دیکھیے گا جہاں مقدر سوئے ہوئے ہوں گے جو روز نہیں سوتے وہ آج سوئیں گے. بسم اللہ بسم اللہ. جن کی روٹین میں ہی سونا نہیں وہ آج ٹائملی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سو جائیں. جاگنا عبادت اور پھر پیر مل گیا. کل کا دن 4 افضل ترین دنوں میں سے ایک دن 27 رجب ابن بطوطہ محمد ابن بطوطہ سیاح کے نام سے آپ اسے جانتے ہیں. اہل سنت کا عالم تھا. پوری دنیا پھری اس بندے. وہ کہتا ہے میں نے نجف میں دیکھا 27 رجب کو اندھے آگے آنکھیں لے کے جا رہے ہیں. 27 رجب کو بیمار علی کے روزے سے شفا لے کے جا رہے ہیں. اور پھر ایک عمل ہے اور خدا اسے توفیق دے گا. کل کے دن کا روزہ بسم اللہ سنت واقعہ تاکید ہے ریکمینڈڈ ہے آل محمد کی طرف. واجب نہیں ہے. گھبرائے نہیں جو چپ کر گئے. واجب نہیں ہے. اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی رکھ لے 27 رجب کو روزہ رکھے تو امام فرماتے ہیں 70 سال کی عبادت کے برابر ثواب. اور فرما رہے ہیں نہیں کروں 70 سال کی عبادت. بسم اللہ. کل کا روزہ 70 سال کی عبادت. بسم اللہ. اور مزید جو اس کے اعمال ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل چٹیاں ہٹیا میں اسی بات حاضر خدمت ہو کے بات عرض کروں گا. آج کی حد تک اتنا عرض کروں گا کہ یہ معراج کی رات ہے اور ہمیں معراج پر کوئی تعجب نہیں. میں پنڈی کے بندے کو پنڈی میں دیکھ کے حیران ہو جاؤں. اور حیران ہو کے تعجب خیز لہجے میں پنڈی میں مولی میں ہوئی یہاں کا پیغمبر کو عرش میں دیکھ کے حیران کیوں ہوتے ہیں؟ فرش میں دیکھ کے حیران ہونا چاہیے. یہ مت سوچو کہ وہاں کیسے گیا. یہ سوچو کہ یہاں کیسے آیا. ایک بہت بڑا اختلاف ہے اور جاہلانہ اختلاف. ہم اس اختلاف میں پڑے لوگ بڑے پڑے کہ حضور نور تھے کہ بشر. بسم اللہ. براق بجلی بے شک. بسم اللہ. مٹی تو کرنٹ کو کھینچتی ہے. آج تک کرنٹ کی شدت اگر زیادہ ہو جائے تو لوگ بچتے نہیں. بے شک. بسم اللہ. خالی ایک موسیٰ کو بچتے دیکھا ہے میں نے. ایک ایکشن کے 3 ریئیکشن ہوئے. پہاڑ پر گئے تھے نا 70 لوگوں کو ساتھ لے کر اللہ دیکھنا چاہتے تھے یہودی. ایک تو یہودیوں کو اللہ دیکھنے کا شوق بہت زیادہ. بہت شوق ہے. ٹیلی ویژن پر ایک مولوی صاحب کو چلا پڑے اللہ قیامت میں نظر آئے گا. میں نے کہا کس طرف زندگی میں تو کہتے رہو ہر جگہ موجود ہے. اب میں ادھر دیکھوں گا تو ادھر کیسے نظر آئے گا. آج رات نبی کو اتنا لمبا سفر کرا اور پردے کے پیچھے کھودنا بیٹھو. چپ رہو یا بول پڑو. خوش ہو جاؤ یا ناراض ہو جاؤ. آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو نبی کو معراج میں ملا تھا قیامت میں تمہیں بھی
اللہ مان لو بسم اللہ یہ ناصر عباس کے ہاتھ، بسم اللہ یہ ناصر عباس کی آنکھیں، یہ ناصر عباس کا ماتھا، یہ ناصر عباس کا منہ، بسم اللہ یہ ناصر عباس کا واہ 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 بس آنکھ نظر آتی ہے، ہاتھ نظر آتا ہے، اصلیت کبھی نظر نہیں آتی. اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہو تو کبھی عین اللہ نظر آتا ہے، کبھی ید اللہ. تو اب وہ لے گیا، بندے کہتے کیسے گیا؟ پھر اللہ کہتے میں لے گیا. بہلول ساتویں امام کا شاگرد. اور میں چھوٹے بچوں سے کہوں گا، بڑی کتابیں اگر آپ سے بھی نہ پڑھی جاتی تو بہلول کی دانائی کے قصے میں بسم اللہ بسم اللہ کیا کیا اسباق ہے. بازار میں کھڑے تھے، کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی لہو لہو، کوئی کھیل رہا ہے. بندے نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. اس نے کہا کیا رزلٹ نکلا؟ بہلول کا فکر سن. بسم اللہ کہ اللہ تو مانتا ہے، بندے نہیں مانتے. اللہ مانتا ہے، بندے نہیں مانتے. ہفتے بعد اسی آدمی نے بہلول کو قبرستان میں دیکھا. چپ بیٹھا بہلول. بسم اللہ بہلول جی کیا کر رہے ہو؟ پرانا کا. بسم اللہ کون سا پرانا کا؟ صلح کرا رہا ہوں اللہ اور بندوں کی. اور شکاب نتیجہ کیا نکلا؟ کہنے کا بندے مان گئے ہیں. کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، کوئی غیبت نہیں کر رہا، کوئی گانے نہیں گا رہا. اب بندے مان گئے. بہلول گلی سے گزرا، آمدن برسن مقصد گلی سے گزرا. نماز پڑھا دے. عالم اسلام میں دو سکول آف تھاٹ معراج کے متعلق. ایک وہ جو جسمانی معراج کے طرف جو حضور گئے تھے، خود گئے تھے. اور ایک طبقہ کہتا ہے نہیں، معراج روحانی تھی، یعنی خواب دیکھا حضور. اس کا ایک جواب تو میں عرض کروں، اگر خواب میں معراج ہو جاتی تو ساری دنیا ہی صاحب معراج ہوتی. خوابوں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہوتی. خواب تو خواب ہی ہوتے، سارے صاحب معراج ہوتے. لیکن بہلول کا جواب سنیے. بہلول کو انہوں نے کہا نماز پڑھیں. بہلول آئے، نماز شروع کی، سورہ الحمد کی قرأت کی، واجب تھی. سورہ الحمد کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ جو سورت مرضی پڑھ، لیکن جماعت کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھنا مکروہ ہے. پیچھے بزرگ کھڑا ہو، ضعیف کھڑا ہو، علامہ صاحب شوق میں ہو، واجد میں ہو، خشوع و خضوع ہو، اور وہ بیچارہ مارا جائے. میں اتنی لمبی پڑھو. دیکھیے آپ دنیا میں دیکھیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ اس کا فون نہیں کاٹنا چاہتے، بات کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، چاہے کوئی بات بھی نہ ہو، اور سناؤ. اور جس سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے، اب آپ نہیں آ رہی، بعد میں کیجیے گا. نماز بھی اللہ سے باتیں ہیں. ٹائم سے پتہ چلتا ہے کون بات کرنا چاہتا ہے، کون نہیں کرنا چاہتا. ہمارے کئی لوگ واجب کو ترک کر دیتے ہیں جلدی، کیوں رکوع سے کھڑے ہوئے کیوں نیچے چلے، نماز باطل ہوتے. قیام متصل برکوع، قیام رکوع سے متصل ہونا رکن نماز.
बेशक बेशक। اس لیے ہر عمل سے دوسرے عمل میں جانے سے پہلے تھوڑی دیر توقف کیجیے. بسم اللہ بسم اللہ. کئی مگر صدقے سے پورے اٹھتے بھی نہیں ہیں میرے جیسے. بسم اللہ. درمیان میں ہے تسبیح ہے استراحت. واہ واہ. سکون سے بیٹھ کے پڑھنے والی تسبیح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بسم اللہ. تھوڑی دیر ٹھہری پھر اللہ اکبر پھر بسم اللہ. تو کئی بار جلدی میں اٹھتے. اب بہلول میں سورہ بنی اسرائیل شروع کر دی. اب پڑھی کس طرح سے یوں پڑھی سبحان الذی اسری بروحی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی خواب میں. پیچھے والوں نے نکمہ دی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور پھر سٹارٹ لیا بسم اللہ. پھر بے روحی. اور کہا بسم اللہ بسم اللہ. پہلوں نے نماز توڑ دی. کیا ہے سیدھی طرح سے پڑھتے کیوں نہیں؟ کہ تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو. کہ بھائی میں تو تمہارے عقیدے کے مطابق پڑھ رہا ہوں. کیونکہ عبد بنتا ہے جب یسوع اور روح اکٹھے ہو جائے. سدرۃ المنتہی. کیا جبریل رک گیا کہ بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو میرے بال جل جائے. حضور نور ہے کہ بشر. بزرگ علماء کا فکر. علامہ نصیر اتحادی کی خدا درجات بلند کرے. یہ فکرہ ان سے میں نے ٹیلی ویژن کی ایک مجلس میں سنا تھا اور مجھے بہت پسند ہے. فرماتے ہیں جہاں نوری فرشتہ آگے بڑھنے سے چل رہا تھا وہاں حسنین کا نانا چوتیوں سمیت چل رہا تھا. سدرۃ المنتہی کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہیں گے بیری کا درخت. چیف آف اینجلز کی ریزیڈنس. بیری کا درخت. اور مولویوں کو رکھے گا یاقوت اور فیروزے کے محلوں میں. شیخ سعدی کی حکایت ہے کہ قیامت والے دن مجنو گزرے. مجنو فرشتہ کچھ نہیں اتنا پتلا کیوں ہے؟ جواب آئے گا لیلا کے عشق میں پتلا ہو. پھر مولوی گزرے گی اتنی موٹی موٹی گردنیں اتنے بڑے بڑے پیٹ اتنے موٹے کیوں ہیں؟ جواب آئے گا اللہ کے عشق میں موٹے ہو. سدرۃ المنتہی صاحب بیری کا درخت. اچھا اب مولویوں سے جو غلطی ہوئی بھی ہے نہیں بھی ہوئی وہ اس کی وجہ سے سدرہ ریل میں واقعی عربی لینگویج بیری کو کہتے ہیں لیکن کچھ ہوتی ہے محکمانہ ٹیکنیکل لینگویج. وہ صرف آفیشل لوگوں کو سمجھ آتی ہے. میں اس کی سادی سی مثال دے دیتا ہوں. آپ راول پنڈی کے ریلوے اسٹیشن پر اگر کھڑے ہو اور اعلان ہو 7 اپ آ رہی ہے ایک دفعہ تو میرے سمیت سارے مولوی بوتل سمجھیں گے. آپ نے دیکھی ہوئی ہے 7 اپ بوتل ہے ٹھیک. آنا نہیں کیا گرین سی ہوتی ہے جی توجہ کر رہے ہیں. 7 اپ کا مطلب بوتل ہی ہے. اس میں تو مطلب قرآن بھی اٹھا سکتا ہے. لیکن ریلوے کی
اللہ کے دیے ہوئے ووکیبلری کی بھی ایک ٹیکنیکل لینگویج ہے، اس کا ترجمہ اللہ کی زبانوں سے پوچھنا پڑے گا۔ رحمان کی چھٹی زبان جعفر صادق سے بندے نے پوچھا مولا سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ فرمایا مخلوق کی رسائی کی آخری حد۔ خدا کے واسطے جملہ ضائع نہ کرنا، جس کے آگے مخلوق نہ جا سکے، جو مخلوق تھا وہ کام رہا تھا، جو مسیح تھا وہ آگے جا رہا۔ اور آج کی رات کے صدقہ خدا کی پریشانی کو جب دور کرے، جتنا بھی پریشانی ہے باب الحوائج کے صدقہ میں گناہگار سمیت حسین کی ماں ابھی ان سب پریشانیوں کو ختم۔ سامعین گرامی کل آل محمد آپ کو سلامت۔ لوگ حضور کے جانب میں حیران ہیں، ہمارا تو دعویٰ ہے دو جوتیاں بھی معراج پر گئی، ایک شوز کے دو پیر نہیں۔ ایک نبی کے قدموں سے لپٹ کر گئی جوتی، ایک علی کے قدموں سے لپٹ کر گئی، اور ان دو جوتیوں کے فضائل کا اس سے بڑا فکر نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ جوتی چلی گئی جسے علی صاف کرتے تھے، اور ایک وہ جوتی چلی گئی جسے فاطمہ صاف کرتے تھے۔ فکر غور سے سنو، مجلس مقبولیت کی منزل پر ہے۔ جو نبی پہنتے تھے اسے علی صاف کرتے تھے، جو علی پہن کے گئے اسے فاطمہ صاف کرتی تھی۔ اللہ نے اسٹیٹس کا فرق جسے علی صاف کرتے تھے وہ پردے کے باہر پڑی رہی، جسے فاطمہ صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر۔ آل محمد کی اپنی قسمت، کبھی جوتیاں عرش پہ جاتی ہیں، کبھی لاشیں پل بغداد پر۔ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، کوئی بہت زیادہ ضروری کام نہ ہو تو میری منت ہے جلوس میں رہنا، کیونکہ یہ سیدوں کا بڑا قریب جنازہ۔ احوال شہادت آپ پچھلے دنوں میں بار بار مسلسل ڈاکٹر عامر صاحب کی پریشانیاں باب الحوائج کے صدقہ ضرور دعا مانگی کریں۔ آل محمد پہ عدم اعتماد ہے، ان سے نہ مانگنا۔ میں شکر گزار ہوں اور عزادار ماتمیوں جو امام حسین کا نوکر سمجھ کے ذاکرین کے لیے بھی دعاؤں میں اپنی یاد رکھتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے کی ہوئی دعا خدا جلدی قبول کرتا ہے۔ آپ مکمل احوال شہادت بار بار سن چکے ہیں، میں بڑا مختصر سا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مہم فکر کہتا ہوں۔ امام زمانہ کے فرمان سے مسائل فرماتے میرا سلام ہو اس قیدی پر، ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ شیعہ ہو اور ہائے نہ کرے، میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کا گوشت زنجیریں کھا گئے۔ آٹھوں پہر میں ملتا تھا پانی کا ایک جام، میر انیس فرماتے آٹھوں پہر میں ملتا تھا
تھا، حقیقت میں قبر تھی۔ ہوا کا گزرنا ہوتا تھا۔ ظالموں نے کہا شیروں کے سامنے پھینک دو۔ جنگل کے شیروں کو ہفتہ بھوکا رکھا گیا، 1 ہفتے کی بھوک، اور اس میں موسیٰ کاظم کو رکھ دیا گیا، اور پھر شیروں کے پنجرے کو کھول دیا گیا۔ شیر دوڑتے ہوئے آئے، اور ایک مرتبہ میں نے روایت میں یہ فکرہ پڑھا قبلہ، جو ہائے کرے گا اس فکرے پہ حسین کی ماں کے صدقہ اس کی اور میں گناہگار کی حاجت پوری ہوگی۔ شیر قریب نہیں آ